الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بسرقتوی قصہ مختصر. آواز کلیئر نہیں ایک کو وغیرہ ساری بند کر دیں, سمپل والی تھوڑا سا بڑھا دیں, بالکل سٹل کر دیں. بحمدہ تعالی بارہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج 9ویں محفل پاک میں ہماری حاضری ہے. اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے. شکریہ ادا کرتا ہوں نہایت ہی محترم جناب ڈاکٹر محمد علی صاحب کا, انتظامیہ مسجد کا, جنہوں نے پیاری محفل پاک میں حاضری کی سعادت سے نوازا. جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امت پر احسانات. میلاد شریف سے متعلق چند اشعار ہیں. خشک ہونٹوں پہ ترانے آ گئے, خشک ہونٹوں پہ ترانے آ گئے, شادمانی کے زمانے آ گئے. خشک ہونٹوں پہ ترانے آ گئے, شادمانی کے زمانے آ گئے. غنچائے گل نے بھرا محفل کا رنگ, غنچائے گل نے بھرا محفل کا رنگ, چاند تارے جگمگانے آ گئے. غنچائے گل نے بھرا محفل کا رنگ, چاند تارے جگمگانے آ گئے. ہر طرف صلی علی کی گونج سے, ہر طرف صلی علی کی گونج سے وجد میں سارے زمانے آ گئے.
ہر طرف صلی علی کی گونج سے وجد میں سارے زمانے آ گئے. دی صدا روح الامین دفعتاً، دی صدا روح الامین دفعتاً کہ شاہدین جلوہ دکھانے آ گئے. دی صدا روح الامین دفعتاً کہ شاہدین جلوہ دکھانے آ گئے. اور بے کسوں کو پوچھتا ہی کون تھا، بے کسوں کو پوچھتا ہی کون تھا، بے کسوں کے ناز اٹھانے آ گئے. بے کسوں کو پوچھتا ہی کون تھا، بے کسوں کے ناز اٹھانے آ گئے. اور دل کی ہر دھڑکن یہ کہتی ہے شکیل. شکیل بدایونی مکتہ میں لکھتے ہیں، دل کی ہر دھڑکن یہ کہتی ہے شکیل کہ شادمانی کے زمانے آ گئے. اس مقطع کو تھوڑا چینج کیا ہے، تھوڑی تبدیلی کی ہے، اور یہ موضوع سے متعلق بھی ہے. دل کی ہر دھڑکن یہ کہتی ہے جمیل، دل کی ہر دھڑکن یہ کہتی ہے جمیل کہ مصطفیٰ ہم کو بچانے آ گئے. دل کی ہر دھڑکن یہ کہتی ہے جمیل کہ مصطفیٰ ہم کو بچانے آ گئے. خشک ہونٹوں پہ ترانے آ گئے، شادمانی کے زمانے آ گئے. گونج ابھی ہے اس کی نا، گونج تھوڑی کم کریں آواز. سورہ آل عمران چوتھا پارہ. آیت مبارکہ کا ایک حصہ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم دشمن تھے. عدو کی جمع اعداء، جب تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس اس نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم اس کی نعمت سے بائی بائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، پس تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. امت پر احسانات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طویل فہرست
اور عظیم تذکرہ ہے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل انسانیت تو تھی لیکن نام کی۔ انسان موجود تھے لیکن کام انسانوں والے نہیں تھے۔ انسانیت کی تذلیل ہوتی تھی، ذلت و رسوائی، فحاشی و بے حیائی، جانوروں سے بھی بدتر سلوک انسانوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ کہاں ایک مقام انسان کا اور کہاں معاشرہ میں اس کے ساتھ سلوک، بد سلوکی اور اس قدر تذلیل کہ جانور بھی ایک مقام رکھتے تھے، انسان کا مقام کوئی نہیں تھا۔ پھر مصطفیٰ نے امت پر انسان یہ فرمایا، جلوہ گری ہوئی تو قرآن نے اعلان کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ تذلیل سے تکریم کی طرف لے کر آنا، پستی سے بلندی کی طرف لے کر آنا، کھویا ہوا مقام دلوا دینا، یہ کیسے ہوا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جلوہ گری سے ہوا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ساری نوع انسانیت میرے محبوب علیہ السلام کی آمد سے۔ اور پھر انسان تو تھے لیکن ان کے جذبات کس قدر بے قابو ہوتے تھے، فحاشی، بے حیائی، اور یہ چیزیں عام تھیں۔ زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف پہنچانا عام تھا، ہاتھ کے ساتھ کسی کو مارنا، پیٹنا، زد و کوب کرنا عام تھا، ہاتھ کے ساتھ اذیت پہنچانا عام تھا۔ جب زمانہ جاہلیت میں فحاشی اور یعنی اور بد کلامی عروج پر تھی، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے کر آئے۔ آپ نے جو احسانات فرمائے ان میں سے ایک بڑا احسان یہ لوگوں کو بتا دیا کہ نہ زبان سے کسی کو تکلیف دی جائے گی، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دی جائے گی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، فرمایا مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہا کرتے ہیں۔ احسان فرما دیا۔ اور پھر جب یہ چیزیں عام تھیں، محبوب علیہ السلام نے غلاموں کو پیغام دیا، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو۔ اللہ اکبر، کیا حسین انداز میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، کیا پیارا انداز۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے اور کمال ادب سکھایا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے غلاموں سے فرمایا
امت کے مردوں اور عورتوں سے فرمایا ایک جملہ فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اس کی ضمانت مجھے، زبان، 2 جبڑوں کے درمیان زبان، اس کی ضمانت مجھے دے دو کہ زبان سے فحش گفتگو نہیں ہوگی، زبان سے دل آزاری نہیں ہوگی، زبان سے چغلی غیبت نہیں ہوگی۔ جملہ ایک ہے، کلام کہاں تک جا رہا ہے؟ فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت، ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اپنی زبان کی ضمانت مجھے دے دو، اور دوسری چیز فرمایا جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، اپنی شرم گاہ کی ضمانت مجھے دے دو، اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرما دے۔ کتنا بڑا احسان تھا، کہاں پستی سے نکالا محبوب علیہ السلام نے، کتنی بلندی تک پہنچا دیا، بتایا ہے کہ انسان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ یہ انسانیت نہیں تھی کہ جس کو جیسے دل آیا تکلیف پہنچا دی، کبھی ہاتھ سے، کبھی زبان سے، اور کبھی اپنے عمل سے۔ محبوب علیہ السلام نہیں، مسلمان ایسا کام نہیں کرتے۔ یہ امت پر احسان فرمایا محبوب علیہ السلام۔ اور پھر وہ وقت تھا عرب کے اندر معمولی بات پر لڑائی جھگڑا، معمولی بات پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا، اور عام سی بات پر قتل و غارت شروع ہو جاتی تھی۔ انسانیت کی تذلیل کیا تھی کہ ایک جھگڑا ہوا ہے اور خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ اوس و خزرج 2 قبیلے، ان کی لڑائی 120 سالوں پر محیط ہے، 120 سال تک نسل در نسل قتل و غارت ہوتی رہی۔ قربان جائیے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی نعمت کے ساتھ بھائی بن گئے۔ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی آمد اللہ کی نعمت ہے۔ وہ کون سی ذات تھی جس نے احسان فرما دیا، بتایا لوگوں کو یہ تمہارا مقام نہیں ہے، قتل و غارت تمہارا مقصد نہیں ہے، یہ مقصد حیات نہیں ہے، بلکہ زندگی کا حسن بتایا ہے کہ تم اور تمہارا تعلق ایسے ہے جیسے بھائی کا بھائی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کی نعمت کے ساتھ تم بھائی بن گئے۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومن تعلق ایمان کا پہچان ہے یا نہیں ہے؟ پہچان ہے یا نہیں ہے؟ تعلق ایمان کا، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ایمان والا ہے، فرمایا مومن آپس میں بھائی ہیں۔ فرمایا لڑائی کو چھوڑ دو، قتل و غارت کو چھوڑ دو، دشمنی چھوڑ دو، نفرت چھوڑ دو۔ کرنے والا کام کیا ہے؟ دلوں میں محبت پیدا کر، ایک دسترخوان پر بٹھا دیا میرے محبوب علیہ السلام، ایک پیالے میں پانی پینا سکھا دیا محبوب علیہ السلام نے، رشتہ داری نبھانا سکھا دیا محبوب علیہ السلام نے، اور مہاجرین و انصار ایک اعلیٰ مثال قائم کی محبوب علیہ السلام۔ مکہ میں رہنے والے تاجر صحابہ، مدینہ منورہ میں رہنے والے انصار صحابہ، وہ مزدوری کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، یہ تجارت کرنے والے، اور جب یہ مہاجر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جاتے ہیں نا، محبوب علیہ السلام نے جو پہلا درس دیا، فرمایا میں تمہیں آپس میں بھائی بنا رہا۔ ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی نام لے کر کے، یہ ایک عملی تفسیر تھی،
یہ ایک سبق تھا قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ تمہارا رشتہ وہ بھائی چارے کا رشتہ ہے، تمہارا تعلق محبت کا تعلق ہے۔ اور آج کائنات میں امت مصطفیٰ پر احسان یہ ہے کہ کائنات میں جس کسی سے محبت ہے وہ محمد مصطفیٰ کے تصدق سے محبت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ یہ بتایا ہے یہ تعلق، یہ پیار، یہ محبت، یہ بھائی چارے کا در ہے۔ سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رنج اور غم ہے کہ علی کو کسی کا بھائی بنا دیا ہوتا۔ محبوب علیہ السلام نے تبسم فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ کتنا پیارا درس دیا محبوب علیہ السلام۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، آنکھیں بند تھی تمہاری، گرنے والے تھے، جہالت کے اندھیرے اور تاریکیوں میں گرنے والے تھے، آنکھیں بند تھی، رخ ادھر تھا، آنکھیں بند تھی، گر جاتے ابھی ہی۔ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھیج دیا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تمہارا مقام دوزخ نہیں ہے بلکہ تمہارا مقام جنت الفردوس ہے۔ بچا لیا تمہیں، تمام خرابیوں سے بچا لیا، احسان فرمایا، تمام برائیوں سے بچا لیا، احسان فرمایا محبوب علیہ السلام۔ اور پھر زمانہ جاہلیت میں کیا ہو رہا ہے؟ عورت بحیثیت عورت اسے منحوس خیال کیا جاتا، ہر رنگ میں، ہر روپ میں عورت کو غلط خیال کیا جاتا۔ کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی نا کہ تیرے ہاں بیٹی ہوئی، اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا، وہ غصے سے بھر جاتا، آپے سے باہر ہو جاتا۔ اب وہ یہ فیصلہ کرتا کہ ذلت و رسوائی محسوس کرتے ہوئے اسے اپنے پاس رکھنا ہے یا اس کو زندہ درگور کر دینا ہے۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، بیویوں کے ساتھ بدتر سلوک ہوتا تھا، ماؤں کو لوگ منڈی میں بیچ دیا کرتے تھے، عورت کو ہر رنگ میں غلط خیال کیا جاتا تھا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے احسان فرمایا، مکہ مکرمہ میں ایک باندی کو دوڑتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو رو کر پوچھا کدھر جا رہی ہے؟ اس نے کہا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دینے جا رہی ہوں۔ پوچھا کیا اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے؟ کہا بیٹے کی بشارت نہیں، بیٹی کی خوشخبری دینے جا رہی ہے، بیٹی کی بشارت دینے جا رہی ہے۔ کہنے لگے شاید تیری عقل ٹھکانے نہیں ہے، بیٹی کا نام سن کے وہ تجھے انعام دیں گے، وہ تو ماریں گے، پیٹیں گے، تشدد کریں گے تجھ پر، ابھی باز آ جا۔ اس نے کہا جب پہلی بیٹی ہوئی تھی نا تب میرے ذہن میں یہی تھا، لیکن مجھے وہاں جا کے پتا چلا ہے کہ آپ بیٹے کی ولادت پہ اتنی خوشی نہیں مناتے جتنی بیٹی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ بشارت پہلی بیٹی کی نہیں، میں چوتھی بیٹی کی بشارت دینے جا رہی ہوں۔ محبوب علیہ السلام نے بات کو کہاں تک بڑھا دیا، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ کسی کے ہاں بیٹی ہوتی لوگوں کے سامنے چہرہ لے کر نہیں آتا تھا، آپے سے باہر ہو جاتا تھا، یہ ذلت و رسوائی ہے میرے لیے۔ محبوب علیہ السلام نے احسان فرمایا سن لو، جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے اکیلی بیٹی نہیں آتی، اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی اس گھر میں آ جایا کرتے ہیں۔
کتنا بڑا احسان فرمایا، مقام بتا دیا ہے معاشرے کو، انسانیت کا مقام کیا ہے، اور کہاں انسان پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا، پیشانی کو خم کر دیتا تھا، پتھروں کو معبود کہا کرتا تھا، چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو عبادت شروع کر دی، کبھی سورج کو دیکھا تو سجدہ کر دیا، چمکتے ہوئے تارے دیکھے تو اپنے آپ کو جھکا لیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ تمہارا مقام نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، بلکہ احسان فرمایا تمہاری پیشانی فقط رب کی بارگاہ میں جھکنی چاہیے، سجدہ فقط اللہ کی ذات کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں کہ تم انہیں معبود بناؤ، اللہ نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ انسان کو بتایا ہے تیرا مقام کیا ہے، اسے سکھایا ہے تیرا مقام کیا ہے، احسان فرمایا محبوب کریم علیہ السلام نے۔ اور بیوی کے روم میں یہی عورت، بیوی کے روم میں اللہ اکبر کبیرہ، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عورت فرائض ادا کرے گی، نمازیں پڑھے گی اور احکام الہی پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرے گی، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ ایک بیوی کے روم میں محبوب علیہ السلام نے مقام بتا دیا اور احسان فرما دیا امت پر۔ پھر ماں، جب ماں کو بھی فروخت کیا جاتا تھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کو تلاش کرنے والوں غلط فہمی میں نہ رہنا، اللہ نے جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ کتنا بڑا احسان فرمایا محبوب علیہ السلام، عورت کو مقام دیا ہے اسلام نے، میرے مصطفیٰ کی آمد نے، انسانوں کو، مردوں کو مقام دیا ہے میرے محبوب علیہ السلام کی آمد نے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر، بھوک لگی ہوئی تھی، 2 صحابی اور بھی ساتھ، بھوک لگی تھی اور گھر سے نکل کھڑے ہوئے، کہاں جا رہے ہیں؟ سوچا پیسے گھر میں نہیں تھے کہ لے کر کے بازار سے کوئی چیز خریدتے، اور گھر میں کھانے کی چیز بھی کوئی نہیں تھی۔ رات کے وقت کہا ابو ہریرہ نے کہ ایسے وقت اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، ہم نکلے یہ سوچ لے کر کے ملاقات تو نہیں ہوگی، کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں گے، در و دیوار دیکھیں گے، ہماری بھوک ختم ہو جائے۔ گھر سے نکل کھڑے، محبوب علیہ السلام کے گھر مبارک کے باہر ہاتھوں کو باندھ کر کے در و دیوار کو تک رہے تھے، دیدار کر رہے تھے، زیارت کر رہے۔ وہ صحابہ کا ایمان دیکھیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام کوئی نہیں دیا، دروازے پہ دستک نہیں، عشاء کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، ملاقات نہیں ہوتی تھی، یہ باہر کھڑے تھے، میرے مصطفیٰ گھر کے اندر تھے، آواز نہیں، دستک نہیں، پیغام کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ اندر سے باہر تشریف لے آتے، آ جاؤ، اندر بلا لیا، کیا کرم نوازی، محبوب علیہ السلام نے بٹھا دیا، کوئی مدعا پیش نہیں کیا، پہلے در و دیوار کو دیکھا، اب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے 2 کھجوریں نکالی، ایک صحابی کو عطا کی، 2 کھجوریں دوسرے صحابی کو عطا کی، 2 کھجوریں ابو ہریرہ کو عطا فرمائی، بھوک لگی تھی، 2 کھجوریں صحابہ، دونوں صحابہ نے کھا لی 2 کھجوریں، ابو ہریرہ نے 1 کھجور منہ میں رکھی اور 1 مٹھی میں رکھی، 1 کھجور کھائی، 1 مٹھی میں دبائی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ دوسری کھجور کیوں نہیں کھاتی؟ یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسا سوچتا، یہ میرے مصطفیٰ کا احسان تھا۔ فرمایا ابو ہریرہ 1 کھجور کھائی ہے، دوسری کیوں نہیں کھاتا؟ بھوک نہیں لگی؟ عرض کیا یا رسول اللہ بھوک تو لگی ہے۔ فرمایا پھر دوسری بھی کھا لے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے بھوک لگی ہے تو گھر میں میری ماں کو بھی بھوک لگی ہے، یہ کھجور میں نے اپنی والدہ کے لیے رکھی۔ میری ملت کے نوجوانوں بازار میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے دوستوں کے ساتھ اب جاتے ہیں، کھانا کھائیں، مشروب پئیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں
کہ گھر میں تم سے پیار کرنے والی تمہاری ماں بھی موجود ہے، تمہارا باپ بھی موجود ہے، ان کا بھی خیال رکھیں، ان سے دعائیں لینے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کھجور کو مٹھی میں دبایا تھا، ہاتھ میں بند کیا تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ دوسری کھجور بھی تو کھا لے، کھا لے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کھا لیتا ہوں، لیکن ماں کے لیے کیا لے کر جاؤں گا؟ مصطفیٰ مسکرا دیے، فرمایا ابو ہریرہ دوسری کھجور بھی تو کھا لے، مصطفیٰ ماں کے لیے اور کھجوریں عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دوسری کھجور بھی کھائی، محبوب علیہ السلام نے والدہ کے لیے 2 کھجوریں اور عطا فرمائی۔ یہ مقام میرے مصطفیٰ نے بتایا، یہ احسان ہے میرے محبوب علیہ السلام کا اپنی امت پر، انہیں بتایا ہے ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے، بیوی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور آج لبرل طبقہ کی عورتیں اگر یہ کہتی ہیں یہ ہم پر پابندیاں ہیں، تو یاد رکھو یہ پابندیاں نہیں بلکہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچایا جا رہا ہے۔ چادر اور 4 دیواری کا تحفظ یہ پابندی نہیں ہے، یہ تمہارا مقام تمہیں دیا جا رہا ہے۔ عورت کو منحوس خیال کیا جاتا تھا، میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے یہ عورت منحوس نہیں ہوتی، جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نورانی پر اسے سایہ کر دیا کرتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی انسانت۔ پھر غلام کیا ہوتا؟ غلام کی کیا مجال تھی کہ اپنے آقا کے کمرے میں آ جاتا؟ غلام کی کیا مجال تھی اپنے آقا کی کوئی چیز استعمال کر لیتا، مالک کے سامنے وہ بلند آواز سے گفتگو کر لے؟ غلام کی کیا مجال تھی؟ وہ غلام تھا، بس دور کھڑے ہو کر بات کرے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام تشریف لائے اور بتایا کہ غلام کا بھی مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ احسان فرما دیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ حضرت زید ننہال جا رہے تھے والدہ کے ساتھ، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ حضرت زید کو اغوا کر لی اور یہ بکتے بکاتے مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب سیدنا محبوب کریم علیہ السلام کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی نا، تو یہ زید بطور غلام محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ اب ان کے والد تلاش کرتے ہیں، اطلاع ملی کہ تمہارا بیٹا وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ کس کے پاس ہے؟ کہا وہ کریم ابن کریم کے پاس، جن کے چرچے کائنات میں 400 پھیلے ہوئے ہیں، ان کے پاس۔ حارثہ نے مال و زر لیا، دراہم و دنانیر لیے، سونا چاندی لیا، اپنے بھائی کو ساتھ لیا، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ کہنے لگے ہمارا بیٹا زید آپ کے پاس، ہم لینے کے لیے آئے، بتائیے کتنے پیسے چاہیے، کتنا روپیہ چاہیے، کتنے دراہم چاہیے، کتنے دنانیر چاہیے، کتنا سونا چاندی چاہیے۔ آپ زید کے بدلے جو معاوضہ چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ آپ کے کہنے سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اپنی سوچ کے مطابق آئے تھے۔ ارے نادانو، یہ بارگاہ ایسی ہے جہاں لیا نہیں جاتا بلکہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور تاجدار بریلی نے پتہ کیا کہا؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ تو مصطفیٰ کی بارگاہ ہے نا۔ اور سید اعلیٰ حضرت نے پھر کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہاں لیا نہیں جاتا، یہاں دیا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی وڈیرے سے چند ٹکے آپ کو مل جائیں گے، پھر ساری زندگی آپ ساتھ نہیں اٹھا سکتے، نظریں نہیں اٹھا سکتے۔ میں اس کا مانگت ہوں، اور پوری کائنات میں ایک دربار مصطفیٰ ایسا ہے۔ معتمرین و حجاج جب وہاں پہنچتے ہیں، وہاں سے خیرات ملتی ہے نا، سر جھکا کے نہیں چلتے، سر اٹھا کے بڑے فخر سے کہتے ہیں دنیا والوں ہمیں مصطفیٰ کی بارگاہ سے بھیک عطا کر دی گئی ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا انداز بڑا پیارا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔
اور گولڑا سے آواز کی آتی ہے اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باع تھا اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اور دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ اور جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ کہتے یہ پیسے لے لیں، دراہم و دنانیر لے لیں، فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بیٹا کام سے گیا آئے گا پوچھ لینا، اگر جانے کے لیے تیار ہوا غلام کی حیثیت ہے، اگر زید جانے کے لیے تیار ہوا بغیر پیسوں کے تمہارے حوالے، زید آئے، محبوب علیہ السلام میں زید دیکھو باپ آیا، طویل عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی، گلے ملے، آنکھوں میں آنسو آگے، چچا ہے گلے ملے آنکھوں میں آنسو آگے۔ حارثہ کہنے لگے زید تمہیں لینے کے لیے آئے، ماں انتظار کر رہی ہے تیری گھر میں، بہنیں تیرا انتظار کر رہی ہیں گھر میں، چلو لینے کے لیے آئے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا زید اگر دل کرتا ہے تو چلے جاؤ۔ ایک نظر باپ کی طرف دیکھا، پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے التجا کی، تیرے ٹکڑوں پہ پلے اب غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے اب غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یا رسول اللہ میرا باپ میرا چچا ہے، ماں گھر کے اندر انتظار کر رہی ہے، لیکن میں آپ کی چوکھٹ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ حارثہ نے جھنجھوڑا زید کو، بیٹے پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے، آزادی کو چھوڑ کر کے غلامی کو ترجیح دے رہا ہے۔ کہا ابا جان مجھے پتہ ہے، ہوش و حواس میں ہوں، مجھے پتہ ہے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ اس بارگاہ میں ہوں جو باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کس نے کیا؟ یہ میرے مصطفیٰ کا احسان ہے امت پر، انہیں بتایا ہے کہ انسان کا مقام کیا ہے، ہر رنگ کے اندر وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی مقام ہوتا ہے، اس کا بھی مرتبہ ہوتا ہے۔ حضرت زید نے جانے سے انکار کر دیا، اور آپ کے والد حارثہ جنہوں نے پہلے انکار کیا تھا، ہم اسلام قبول نہیں کر سکتے، مصطفیٰ کی محبت کو دیکھا، کہنے لگا مجھے خوشی اس بات کی ہے میرا بیٹا آپ کے پاس ہے جو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ کہنے لگا آیا تھا تو بیگانہ تھا، اب جاؤں گا بیگانہ نہیں جاؤں گا، آپ کا دیوانہ بن کر ہی واپس جاؤں گا۔ محبوب علیہ السلام کے احسان کو دیکھا، حارثہ جو غیر مسلم تھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ کر وہ بھی مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ادھر دیکھیے ایک غلام کی حیثیت، ادھر زید نے کہا یا رسول اللہ آپ کی چوکھٹ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، ادھر میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا دنیا والوں سن لو، یہ زید میرا غلام نہیں ہے، زید کو محمد مصطفیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ احسان ہے محبوب علیہ السلام کا۔ اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ فتح ہو جاتا ہے، سارے لوگ کھڑے تھے، جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے مصطفیٰ نے بتایا ایک غلام کا مقام کیا ہوتا ہے، احسان فرمایا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے امت پر، ہر ایک کو اس کا مقام دیا ہے۔ جلیل القدر صحابہ تھے، بلال حبشی کو آواز دی میرے مصطفیٰ نے، جی یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا بلال سارے صحابہ نیچے ہوں گے، آج مصطفیٰ تجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر رہا ہے، جاؤ کعبے کی چھت پہ چلے جاؤ۔ حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھا کر کے میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے ایک غلام کا مقام کیا ہوتا ہے، احسان فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے اس امت پر، بتایا ہے کہ انسانیت کا مقام کیا ہے، انسانیت کا عروج کیا ہے، انسانیت نے کیا کام کرنے ہیں، میرے مصطفیٰ نے بتا دیا ہے۔ بے قصوں کو پوچھتا ہی کون تھا، بے قصوں کو پوچھتا ہی کون تھا، بے قصوں کے ناز اٹھانے آ گئے، اور دل کی ہر دھڑکن یہ کہتی ہے جمیل کہ مصطفیٰ ہم کو بچانے آ گئے۔ اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔